حیدر جعفری صاحب کے بعد اب میں اپنے ایک مہمان مقرر جوان سال ہمارے مقرر جناب مولانا اظہر حسن صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے، میں انہیں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب ظفر حسین بخاری صاحب تشریف لائیں گے۔ سورہ فاتحہ۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی شہر آفاق آیت، ارشاد رب العزت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ۔ اے رسول، اللہ ارشاد فرما رہا ہے براہ راست خاتم النبیین سے، سید المرسلین سے، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین پر جس کی رحمت جلوہ فرما ہو اس وجود حق کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو دوش مصطفیٰ پر جلوہ فرما ہو اسے علی کہتے ہیں۔ مل کے سارے جملے بدل دوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے شفیع المذنبین، اے انیس الغربین، اے رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو عالمین جس کی رحمت کے سائے میں آ جائے اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہی محمد مصطفیٰ جس کی چادر کے نیچے آ جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اسی بی بی کے لیے اللہ نے وہ آیت بھیجی جو نہ آدم کے لیے بھیجی، نہ نوح کے لیے بھیجی، نہ موسیٰ کے لیے بھیجی، نہ زکریا کے لیے بھیجی، نہ یحییٰ کے لیے بھیجی، نہ داؤد کے لیے بھیجی، نہ سلیمان کے لیے بھیجی۔ 1.25 لاکھ انبیاؤں میں کسی مستور کے لیے نہیں بھیجی، سید المرسلین کی دختر کے لیے بھیجی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اللہ نے وہ گھر بتا دیا کہ جس کی مرکز ملکہ قرآن ہے، ملکہ عصمت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے۔ گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ اور مومن یہاں سے جا نہیں سکتا، منافق اس در پہ آ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں مل کے سارے بسم اللہ یا علی، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں۔ بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ لوگ الگ لوگ، یہ گھر ہے الگ گھر۔ بسم اللہ، یہ لوگ الگ لوگ، یہ گھر ہے الگ گھر۔ اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر انسانوں کی تقدیر، فرشتوں کے مقدر۔ اور کہتا ہے راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرت کو پروبال اسی گھر سے ملے۔ بسم اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب وہ کہتا ہے اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا۔ یعنی گھر کی شان دیکھیں، جس گھر کی یہ شان ہو اللہ جانے اس گھر کے فرد کیا ہوں گے۔ اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا۔ بسم اللہ بسم اللہ، عصمت سے، امامت سے،
ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ عصمت سے، امامت سے، ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا۔ وہ کہتا ہے سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے۔ بسم اللہ، حیدری۔ اور پھر قرآن نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ سورہ فتح کی آیت انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ آج 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے، ہم نے متوکل پر بھی لعنت کی، اور جس نے متوکل جیسا فعل کیا آج ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب اللہ نے رسول کا قصیدہ نہیں پڑھا، بلکہ جو رسول کے ساتھ ہیں ان کا قصیدہ پڑھا۔ وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وَتَرَاهُمْ، اے رسول تو نے دیکھتا ہے، رُکْعًا سُجَدًا، وہ رکوع کرتے ہیں، وہ رکوع ایسا کرتے ہیں کہ حالت رکوع میں زکات دے دیتے ہیں، وَسُجَدًا، اور سجدہ ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کو کربلا محلہ میں بلا لیتے ہیں، رُکْعًا سُجَدًا یبتغون فضلا، اور ہمیشہ اللہ کے فضل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے قصیدہ پڑھا ان کا جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ تو ذرا آؤ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں وہ لوگ ہیں کون جو آپ کے ساتھ ہیں؟ اے سید المرسلین، میں تمام کی نمائندگی کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں تاجدار نبوت اور رسالت کے آگے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، اے سید المرسلین، اے خاتم النبیین، اے شفیع المذنبین، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے شمس العارفین، اے سراج السالکین، اے مصباح المقربین، اے محب الفقراء والمساکین، بتائیں تو صحیح وہ لوگ کون ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، جن کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا کیا تو نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ کیا حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ جاؤ، میں نے حدیث قصہ میں جو میرے ساتھ ہیں ان کا تعارف فرما دیا ہے، اور جب میں نے حدیث قصہ پڑھی تو یہی رسول کہتا ہے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے۔ تو یہ رسول نے کہا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے۔ فضائل ہو گیا قرآن سے، مصائب کے 2 جملے بس۔ فضائل جتنا بھی پڑھا جائے وہ کم ہے، مگر مصائب کے لیے اسی مخدومہ کی بیٹی شام سے آ جاتی ہے۔ کوفہ میں جب آل رسول کا قافلہ گزرا تو چونکہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، چھت سے کسی عورت نے اشارہ کیا، وہ دیکھو فاطمہ کی بیٹی۔ تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے محمل سے سر اٹھا کر کہا خبردار اس بازار میں اس نبی کی بیٹی کا نام نہ لے، اور میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ عزادار جب آخری وقت آیا حضرت فاطمہ الزہرا کا، جب رسول کا وصال ہو گیا تو بی بی بڑی مشکل سے اپنی کنیزوں کا سہارا لیتی ہوئی اپنی بابا کی قبر پر آ کے بیٹھ گئی۔ بی بی نے اپنا دکھا ہوا ہاتھ چادر سے باہر نکالا
اور بابا کی قبر پر بوسہ دے کر 3 بین کیے ہیں. پہلا بین کیا، بابا جب میں آتی تھی تو آپ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. بابا تیری عزت کی قسم میں دربار میں کھڑی رہی، ظالم بیٹھے رہے. عزاداروں، بی بی نے دوسرا بیل کیا. بی بی نے رو کر کہا، بابا جس دروازے پر آپ آ کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کی تلاوت کرتے تھے، بابا آپ کے بعد وہ دروازہ جلا ڈالا گیا. عزاداروں، بی بی نے تیسرا بیل رو کر کہا، بابا جن ہاتھوں کو تو بوسہ دیتا تھا، بابا جن ہاتھوں کو تو چومتا تھا، بابا تیرے بعد ان ہاتھوں کو توڑ ڈالا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.